راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ بھی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر حاضر ہیں عادل مشتاق اور شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے اور راہ زندگی کی پوری ٹیم کی جانب سے سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو جناب کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو بخیریت رکھے، بابرکت رکھے، اور آپ صدا ہنستے مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ سامعین، زندگی کافی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور آپ کے اپنے تجربات ہیں، میرے اپنے تجربات ہیں، ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور آپ کے تجربات بھی ہم سے آپ کے خطوط کے ذریعے سے شیئر ہوتے رہتے ہیں۔ تو آج جس مدعے پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، جو میرے دل میں تھا کہ آپ سے شیئر کی جائے، وہ یہ تھی کہ ہم کبھی کبھی اس دنیا کو اتنا زیادہ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس میں ہم گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا داری اور اپنی ذات کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ہمیں اپنا فائدہ اور ہر طرح سے اپنا لالچ سب سے برتر رکھنا پڑتا ہے، اور ہم رکھتے ہیں۔ تو شزرا، جب ایسا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں جنم لیتی ہیں۔ جی، تو اور جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو ہمارے دلوں میں سے رحم اور اگلے بندے کے لیے، اگلے انسان کے لیے محبت کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے، اور ہمارا لالچ جو ہے وہ برتری حاصل کرتا ہے۔ جی ہاں، اور اسی چھوٹی سی کچھ مثالیں ہیں میرے ذہن میں جو آپ نے بات کی ہے، کہ اگر کپڑے والی دکان پہ گئے ہیں تو اس نے کہا، اپنا فائدہ دیکھا، اس نے گاہک کو کہا، جی میں تو قسمن کہتا ہوں یہ کپڑا تو بہت شاندار ہے، تو گھر جا کے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ سبزی والا بھی یہ کہتا ہے، دودھ والا بھی یہ کہتا ہے۔ اگر کسی کا ہم کام کرتے ہیں تو ہم اتنی اس کو شہادتیں اور قسمیں دیتے ہیں کہ جناب ہم بیسٹ کر رہے ہیں، لیکن اندر سے ہم اپنے لیے بیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دوسرے بندے کا نقصان کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، ختم ہو جائے گا، اور ہم جی جان سے کرنے کی بجائے ہم صرف اپنا فائدہ، اپنا نفع سوچتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو سامعین، ہمیں ضرور غور کرنا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے نہیں بنایا، اور اگر ہم ایسا کچھ کرتے ہیں تو ضرور اس کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، تاکہ جو کریں جی سے کریں، اور یہ جان کے کریں کہ خداوند تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اور اس کو خوش کرنے کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں پاک کلام کی تلاوت کو۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں، اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ سنا ہم نے بہت خوبصورت اقتباس کہ سب زمین والے خوشی کے ساتھ خدا کی عبادت کریں، ستائش کریں، اور یہ ایک دعوت نامہ ہے، اور ساتھ میں اظہار بھی ہے کہ خدا پشت در پشت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور شزرا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا کبھی نہیں چھوڑتا، خدا کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں رہنے دیتا، وہ ہر طرح سے ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہر حال میں اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، اور اس کے ساتھ وفاداری کا ہمیں ہمیشہ جو احساس ہے وہ اپنے اندر رکھنا ہے۔ جی تو سامعین، اپنے خطوط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ضرور نوٹ کریں۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر
117 فیصل آباد پاکستان. ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں. ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. جی تو ابھی خط میرے پاس موجود ہے جناب. یہ لکھا ہے ہمارے پیارے بھائی رائے ولایت ساکی کھرل نے اور رائے ندیم عباس کھرل نے. تو کھرل بھائیوں نے یہ ہمیں خط لکھا ہے. آپ نے کہا کہ پروگرام عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی خوبصورت آواز میں سنا. شروع کی گفتگو کمال کی تھی. بہت شکریہ جناب آپ کی محبت کا. آپ نے کہا اس کے علاوہ ہمیں معلومات میں دیوار چین کے بارے میں بہت اچھی معلومات ملی. اس کے لیے بھی شکریہ. خطوط لاجواب تھے، نغمہ بھی بہت اچھا تھا اور آپ بیتی کا سلسلہ بھی بہت کمال تھا. اور آپ کو جناب پسند آئے امجد رشید صاحب کا فیڈ بیک اور جوشوا بھائی اور آکاش صاحب اور دیگر ساتھیوں کو بھی آپ نے سلام کہا. بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ کی محبت کا، آپ کی چاہت کا. ادریس یونس صاحب لکھتے ہیں گریٹنگز ان جیزس نیم. کہتے ہیں پروگرام سنا پاسٹر آکاش صاحب کی پیار بھری آواز میں اور سن کر بہت برکت ملی. پروگرام راہ زندگی کے تمام سیگمنٹ دل کو چھو جانے والے ہیں. خدا PCRM کو اور ساری ٹیم کو بہت زیادہ برکت دے، آمین. بہت شکریہ جناب آپ کا. محمد عبداللہ باجوہ، شفاقت علی باجوہ، طیبہ باجوہ، شام باجوہ، رایا فاطمہ اور مریم شفاقت، یہ سبھی فیملی کے جو ہمارے ممبران ہیں ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. اور اگر کسی نام میں میرے سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کی میں پیشگی معافی چاہتا ہوں. اس کی آپ دوبارہ درستی بھی کر سکتے ہیں. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا باجوہ فیملی کا. بہت بہت شکریہ. ذیشان سیف الملوک صاحب لکھتے ہیں ریڈیو کلب ساہیوال سے. کہتے ہیں جی پروگرام میں نے عادل مشتاق اور شزرا ایمان کی پیار بھری آواز میں سنا. پروگرام سن کر دلی تسلی ملی. تلاوت کلام مقدس سنا جس سے بہت برکت اور راحت ملی. سلسلہ خطوط سے بھی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. ہماری یعنی لسنرز کی آراء کو سہرانا اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت خوبصورت سا شعر لکھا ہے. لکھتے ہیں میں نے اپنے 2 قصے لکھ دیے، دل پہ نہ لیجیے، بس ہلکی سی مسکراہٹ سے ورق الٹ دیجیے. جی بہت بہترین. اور اس کے علاوہ لکھتے ہیں کہ PCRM کو میری طرف سے دلی طور پر مبارکباد. مجھے آپ کا پروگرام دلی طور پر بہت پسند ہے. جی بہت بہت شکریہ. ابھی ایک خط ہے جس کو میں پڑھ کے ابھی دیکھ کے بڑا غمگین ہو چکا ہوں. امجد خان ہے جی، ہمارے بہت پیارے لسنر ہیں. شزرا یہ بہاول نگر سے ان کا تعلق ہے اور ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور پہلے تو امجد بھائی آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے بہت زیادہ صبر، تسلی اور تشفی کی دعائیں ہماری. اور خداوند تعالیٰ آپ کو سنبھالے. اور جتنے لوگوں نے آپ کو فون کیا، جناب آپ سے بات چیت کی اور آپ کے گھر میں آئے، ان سبھی کا آپ نے شکریہ ادا کیا ہے. ہم آپ کے لیے بھی اور آپ کے خاندان کے لیے برکت چاہتے ہیں. تو امجد بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. فدا حسین صاحب جو کہ ہمیں باقاعدگی سے خط لکھتے ہیں جی السلام علیکم. میں نے پروگرام راہ زندگی جناب عادل مشتاق اور پیاری باجی شزرا ایمان صاحبہ کی پیار بھری آواز میں سنا. پروگرام سن کر بہت اچھا لگا. پروگرام سن کر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کہتے ہیں کہ پروگرام کے تمام سلسلے بہت بہترین ہیں. خاص طور پر آپ بیتی بہت زیادہ سبق آموز تھی. ہمیشہ کی طرح آخر پر دعا کی گئی، سن کر بہت تسلی ہوئی. جی بہت شکریہ پروگرام کو لائک کرنے کے لیے. اسی طرح سے ہمیں سامعین اپنے پیار بھرے خطوط اور میسیجز لکھتے رہا کریں. تو بہت شکریہ جناب آپ سبھی کی محبت کا. اور ابھی ہم یہاں پر سمیٹیں گے اس سلسلے کو اور آگے بڑھیں گے اور آپ کے لیے معلومات کا خزانہ ہم دینے جا رہے ہیں. آئیے مل کر سنتے ہیں معلومات کے رنگ. سامعین، سلسلہ معلومات کے رنگ میں سبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے آسٹریلین جھیل ہیلیئر کے بارے میں، جس کے پانی کا رنگ گلابی ہے. دنیا میں صرف چند درجن گلابی جھیلیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے زیادہ تر آسٹریلیا میں موجود ہیں. لیکن ایک اندازے کے مطابق دنیا میں تقریباً 30 گلابی جھیلیں ہیں. اور یہ جھیلیں آسٹریلیا، مڈل آئی لینڈ، کینیڈا، میکسیکو اور یہاں تک کہ امریکہ کے کچھ حصوں میں بھی موجود ہیں. آسٹریلیا میں گلابی جھیلوں کا سب سے زیادہ متاثر کن مجموعہ موجود ہے، جن کی تعداد ملک بھر میں 10 سے زیادہ ہے. انہی جھیلوں میں سے ایک جھیل ہیلیئر ہے، جو کہ مڈل آئی لینڈ پر واقع آسٹریلیا کے جزیروں میں سے ایک بڑا جزیرہ ہے.
اور یہ جزیرہ مغربی آسٹریلیا کے جنوبی ساحل پر ایسپیرانس کے ساحل سے دور ریچرچ آرکاپالوگو پر مشتمل ہے۔ سامعین، مڈل آئی لینڈ ایک غیر آباد فطرت کا عجوبہ ہے جو کہ گھنے یوکلپٹس کے جنگل سے ڈھکا ہوا ہے، جسے برطانوی مہم کے کپتان میتھیو فلنڈرز نے 1802 میں دریافت کیا تھا۔ میتھیو جنوری 1802 میں پہلی بار آسٹریلیا کے اس ساحلی حصے پر پہنچا تھا، جہاں اسے جزیرے کی سب سے اونچی چوٹی پر چڑھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ چوٹی اب اسی کے نام سے جانی جاتی ہے، لیکن جب میتھیو فلنڈرز نے شمال مشرق کا رخ کیا تو اسے گلابی رنگ کی ایک چھوٹی سی جھیل نظر آئی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اگر اس جزیرے کی بات کی جائے تو میتھیو فلنڈرز آسٹریلیا کا چکر لگانے والا پہلا آدمی تھا۔ اس زمانے میں بھی اس کے چارٹ اتنے درست تھے کہ کچھ تو آج بھی استعمال میں لائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس گلابی رنگت والی جھیل کے پانی کے بارے میں مسٹر تھیسٹل کا کہنا ہے کہ جھیل کا پانی اس قدر نمکین تھا کہ پانی کے نمونہ جات کو حاصل کرنے کے بعد فوراً جانچ کی گئی اور اس سے معلوم ہوا کہ جھیل کے پانی سے نمک حاصل کرنے کے لیے پانی کو فقط خشک کرنے کے علاوہ کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہیلیئر کے ساحلوں سے نمک اکٹھا کرنا شروع کیا۔ فلنڈرز نے مئی 1803 میں جب دوبارہ مڈل آئی لینڈ کا دورہ کیا تو بتایا جاتا ہے کہ فلنڈرز نے بعد ازاں اس جھیل کا نام ولیم ہیلیئر کے نام پر رکھا، جو کہ شعبہ تفتیش کے رکن تھے۔ وہ 20 مئی 1803 کو مڈل آئی لینڈ سے مہم کی روانگی سے قبل اسہال کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ یہ جھیل تقریباً 600 میٹر لمبی اور اس کی چوڑائی تقریباً 250 میٹر ہے، جو کہ سمندر سے تقریباً 8 گنا زیادہ نمکین ہے، اور ریت کے کنارے اور پیپر بارک اور یوکلپٹس کے درختوں کے گھنے جنگل سے گھری ہوئی ہے، جہاں دنیا بھر سے اس گلابی جھیل کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ وہیں لوگ اس بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس جھیل کے پانی کا رنگ گلابی کیوں ہے، کیونکہ مغربی آسٹریلیا میں پائی جانے والی اس جھیل کا غیر معمولی گلابی رنگ طویل عرصے سے ایک معمہ رہا ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ تر محققین کا خیال ہے کہ جھیل میں موجود بیکٹیریا کی وجہ سے اس کے پانی کا رنگ گلابی ہے، جو کہ نمک کی پرت میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ اگرچہ یہ جاندار بے ضرر ہیں اور پانی کے بہت سے دوسرے اجسام میں پائے جا سکتے ہیں، لیکن جھیل ہیلیئر میں ان کا اختلاط ایک ایسا تاثر پیدا کرتا ہے جو واقعی غیر معمولی ہے۔ جبکہ دوسری رائے کے مطابق اس کی وجہ ہیلاؤ بیکٹیریا اور ڈیونا لیلا سیلینا کا مرکب بتایا جاتا ہے۔ جھیل ہیلیئر کے بارے میں سائنسدانوں کا قیاس ہے کہ یہ رنگ بیکٹیریا کے ذریعے تخلیق کردہ رنگ سے آتا ہے، جو نمک کی کرسٹلز میں موجود رہتا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ اس کا پانی تقریباً اتنا ہی نمکین ہے جتنا کہ بحر مردار میں، اس لیے بھی جھیل ہیلیئر تیراکی کے لیے بہت محفوظ ہے، کیونکہ جھیل میں موجود نمک کی مقدار پانی کو اتنا بھاری بنا دیتی ہے کہ آپ ناقابل یقین حد تک آسانی سے تیر سکتے ہیں، جس طرح بحر مردار میں تیرا جاتا ہے۔ گلابی بیکٹیریا کی موجودگی سے مل کر، جسے ہیلاؤ بیکٹیریا کہا جاتا ہے، یہ جھیل کے پانی کو اور چمکدار گلابی بنا دیتے ہیں۔ جھیل میں پانی کی مقدار جتنی کم ہوگی، نمک اتنا ہی گاڑھا ہوگا اور رنگ بھی اتنا ہی زیادہ چمکدار ہوگا۔ لیکن اگر ہم جھیل کی خوبصورتی اور دیگر حقائق کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھیل ہیلیئر چاروں طرف سے انوکھے جزیروں سے گھری ہوئی ہے، جو مختلف جنگلی حیات کے گھر کی حیثیت رکھتے ہیں، جن میں ڈولفن اور ہجرت کرنے والی ویل شامل ہیں۔ ہیلیئر جھیل کا منفرد گلابی رنگ اور اس کی قدرتی ترتیب اسے دیکھنے میں اور دلکش نظارے کے طور پر پیش کرتی ہے، جو کہ نہ صرف ایک مشہور سیاحتی مقام ہے بلکہ یہ فطرت کی خوبصورتی کی ایک اعلیٰ مثال بھی ہے۔ سامعین، ہیلیئر جھیل تک پہنچنے کے لیے بہت کم راستے ہیں، اس لیے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کیا جاتا ہے اور ایک دن میں 6 پروازیں ایسپیرانس ہوائی اڈے سے روانہ ہوتی ہیں، جو کہ کریبی کیپلی گرینڈ نیشنل پارک سے جھیل ہیلیئر کے لیے پرواز کرتی ہیں، جبکہ کروزرز بھی یہاں آنے والے سیاحوں کے لیے ایک آپشن ہے جو الگ تھلگ جھیل اور آس پاس کے جنگلاتی علاقے کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین، انسانی سرگرمیوں کے علاوہ قدرتی پانی کے بہاؤ میں تبدیلیوں، بخارات میں کمی اور نمک کی کٹائی کی وجہ سے جھیل کا مخصوص رنگ کئی سال پہلے دھندلا ہوا تھا، لیکن سائنسدان اب اسے اس کی شاندار گلابی چمک میں واپس لانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مشہور
آسٹریلیائی سیاحتی مقام اور زیادہ توجہ حاصل کر سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ معلومات کے رنگ ہم سن رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے اور گرمی شدت اختیار کر چکی ہے۔ جولائی آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، لیکن جو جھیل کے بارے میں ہم سن رہے تھے، اور پاکستان میں بھی ایک بڑی مشہور جھیل ہے جس کا نام سیف الملوک ہے، ہمارے ایک لسنر بھی ہیں، تو خدا تعالیٰ نے سارے جو قدرتی نظارے بنائے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس جھیل کے بارے میں آپ نے بہت اچھی جو معلومات ہیں وہ حاصل کی ہوں گی، اور وقت ہے کہ ہم سنیں آپ بیتی۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ میں راشد قمر ہوں، فیصل آباد سے تعلق ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرے ہمسائے میں ایک کوئی 13-14 سال کا لڑکا رہتا تھا، کاشف اس کا نام تھا۔ نہایت غریب فیملی تھی۔ کاشف کے بارے میں سارا محلہ جانتا تھا کہ وہ اچھا خاصا ذہین بچہ ہے۔ وہ مقامی گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتا تھا، 10th کلاس کا طالب علم تھا۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا تو دروازے پہ نوک ہوئی۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے کاشف کھڑا تھا۔ میں نے حال احوال پوچھا تو اس نے کہا کہ انکل مجھے آپ سے کام ہے۔ میں نے کہا بتاؤ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے ذرا بیٹھنے کا موقع دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ میں نے جا کے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور اسے بٹھایا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے چہرے پہ کافی پریشانی نظر آ رہی ہے، گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا بیٹا خیریت ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا انکل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ہماری فیملی کے متعلق پتہ ہے، ہمارا تعلق کافی متوسط طبقے سے ہے۔ آج کلاس میں ٹیچر نے مجھے کہا، بلکہ پوری کلاس کو کہا کہ 2,000 روپے لے کے آنا ہے، وہ آپ کی بورڈ کی ایڈمیشن فیس جمع کرانی ہے۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ میں جب اپنے فادر کو بتاؤں گا کہ 2,000 روپے کل میں نے لے کے جانا تو وہ کہاں سے ارینج کریں گے، کیونکہ سارے حالات و واقعہ سے میں خود واقف ہوں، مجھے پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں پریشان تھا، اگر کل تک 2,000 روپے فیس نہ دی تو شاید میں 10ویں کا امتحان نہ دے سکوں، میرا ایڈمیشن نہ جا سکے۔ تو میں آپ سے انکل کچھ ہیلپ چاہتا ہوں، آپ مہربانی کر کے مجھے 2,000 روپے دے دیں۔ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ مجھے ویسے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ان کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ بیٹے کو خود کہنا پڑ رہا تھا، لیکن میں نے اسے حوصلہ دیا۔ میں نے کہا بیٹا ڈونٹ وری، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا مسبب الاسباب ہے۔ میں اندر گیا اور جب واپس آیا تو میرے ہاتھ میں 2,000 روپے تھے۔ میں نے کہا بیٹا یہ رکھ لو اور کل اپنی فیس جمع کراؤ۔ اور میرا بیٹا دل لگا کے پڑھنا، میں نے اس کے کندھوں کو تھپتھپایا۔ وہ نہایت تشکرانہ انداز میں اٹھا، اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے، تو وہ پیسے لے کے چلا گیا۔ یقین کریں اس دن میرا دل بڑا مطمئن تھا، مجھے بہت سکون ملا۔ اچھا اس کے بعد میں تو یہ بھول گیا، میں نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا اس کا۔ اس واقعے کے تقریباً کوئی 2.5-3 مہینے بعد کی یہ یعنی بات ہے کہ دوبارہ دروازے پہ نوک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کاشف کھڑا تھا۔ تو یقین کریں اس وقت تک میرے ذہن سے یہ واقعہ تقریباً نکل چکا تھا۔ تو اس نے کہا انکل میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ذرا پلیز بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے تھوڑا یاد آیا کہ یہ 2.5 مہینے پہلے بھی آیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی مزید کوئی ضرورت ہو، تو میں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھا۔ میں نے جا کے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، اسے بٹھایا۔ میں نے کہا بیٹا کیسے پیپر ہوئے تھے، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ انکل میرے پیپر بہت اچھے ہوئے ہیں، بس 1-2 دن میں رزلٹ آنے والا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا کیا کھاؤ پیو گے بتاؤ؟ اس نے کہا انکل کچھ نہیں کھانا پینا، میں آپ کی امانت آپ کو لوٹانے کے لیے آیا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ آپ نے 2.5 مہینے پہلے میری ہیلپ کی تھی، مجھے 2,000 روپے دیے تھے میرے ایڈمیشن کے سلسلے میں۔ اس نے کہا کہ انکل وہ میں آپ کو لوٹانے آیا ہوں۔ یہ کہنے کے فوراً بعد اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، جب باہر نکالا تو اس میں 2,000 روپے تھے، تو وہ مجھے پکڑا دیے۔ میں نے اسے پوچھا بیٹا یہ آپ نے 2,000 روپے اب کہاں سے لیے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ یہ میں نے اپنی پاکٹ منی سے جمع کر کے 2,000 روپے پورے کیے۔ میں نے وہ 2,000 روپے پکڑے تاکہ اس کا مان رہ جائے۔ پکڑنے کے بعد فوراً اس کی قمیض کی جیب میں شرٹ کی جیب میں ڈال دیے۔ میں نے کہا بیٹا یہ رکھ لو۔ کہہ رہے نہیں انکل یہ آپ نے میری ہیلپ کی تھی، میرا فرض بنتا کہ میں آپ کو واپس لوٹاؤں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا میں نے واپسی کے لیے نہیں لیے تھے، یہ آپ رکھو، اپنی کوئی ضرورت پوری کر لو۔ لیکن وہ بضد تھا کہ نہیں انکل میں نے یہ پیسے واپس کرنے ہیں، میں نے آپ سے واپسی کے نام پہ لیے تھے کہ میں واپس ضرور کروں گا۔ میں نے وہ پیسے میں نے کہا کہ میں نے آپ سے پیسے پکڑ لیے نا، اب میں آپ کو واپس دے رہا ہوں۔ بیٹا یہ میں نے ایک
اچھائی کے جذبے کے تحت کیا تھا. ہمیں اپنے گرد و پیش سے باخبر رہنا چاہیے، لیکن مجھے دکھ ہوا کہ میں آپ کے حالات سے، آپ کے معاملہ سے واقف نہیں تھا. آپ کو کیوں مانگنے پڑے؟ یہ مجھے خود دینے چاہیے تھے. مجھے اتنا باخبر رہنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کیا ماحول ہے، کس کی کیا ضرورت ہے. تو بیٹا یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھو، تو یہ 2000 روپے کسی ایسے ضرورت مند کو دینا جس کی تمہاری طرح ضرورت ہو، تاکہ یہ اچھائی کا سفر جاری رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا بھلا ہو، ہم ایک دوسرے کے کام آئے. ہاں جی، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو واقعی دوسروں کی مدد کرنا ایک بڑا زبردست ہمارے لیے آنر ہے، اعزاز ہے، کیونکہ یہ کسی کی مدد کرنا جو ہے نا وہ صفت خدا بندی ہے. اور خدا تعالیٰ آپ کے اندر اپنی صفت کو اگر اجاگر کر دے اور بحال کر دے تو میرے خیال میں کسی کی مدد کر کے ہمیں خوشی سے پھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے لیے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اچھے کام کے لیے رب تعالیٰ کی ذات نے استعمال کیا. تو ہمیشہ جب بھی موقع ملے اس کو کبھی ضائع نہیں کرنا. اور آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کوشش کریں کہ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کے پاس جناب ہنر ہے تو اس کو ایمانداری سے، دیانتداری سے دوسروں کے لیے استعمال کیجئے، یہ جان کر کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا اس کا بدلہ آپ کو دے گا. صرف مزدوری کے لیے یا اجرت کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی خوشنودی کے لیے کام کریں. آئیے اس مقصد کو خدا تعالیٰ کی حضوری میں بھی رکھتے ہیں اور مل کر دعا بھی کرتے ہیں. اے رب کریم، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے پاک کلام اور اپنے پاک احکام کے وسیلے سے یہ احساس دلایا ہے کہ ہم اس بات کا ڈر اور خوف مانیں کہ ہمیں ہمیشہ ایمانداری سے، دیانتداری سے زندگی بسر کرنی ہے. ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم دوسرے انسانوں کے لیے اچھی اور بھلی چیزوں کو پروڈیوس کریں. خداوند ہم تمام سامعین کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور ملک پاکستان اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اور اسی طور پر ہم بھائی امجد خان کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں. ان کے خاندان کو تسلی دیجیے، انہیں تسلی دیجیے، اور ہمیشہ ان کو اپنی پناہ میں رکھیے. اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین. دیجیے اجازت عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو. خدا حافظ.